گمان نہ کریں کسی کے بارے میں، ایسا عام انسان کے بارے میں گمان نہ کریں. آپ تو ماشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں گمان کر لیں. خیر، یہ تھی وجوہات. اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے سلف کا فہم. سلف کے فہم میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سکوت کر لیں، جہاں جہاں مشاجرات صحابہ ہوا ہے وہاں پر آپ چپ کر جائیں اور آپ اس کے اوپر بات نہ کریں اور عموم کو اس سے دور رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو سلف کا فہم رہا ہے وہ یہ کہ بتایا جائے اس وقت جب مجبوری پڑ جائے، جب بیان کرنا ضروری پڑ جائے، جب اس مسئلے کو جب اس مسئلے کو ڈسکس کیے بغیر گزارا نہ ہو تو اس کو ڈسکس کیا جائے، لیکن ادب، احترام، تمیز کے دائرے میں رہے گا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ بھائی وہ فلاں نے غلطی کر دی تو میں جن کی بدتمیزی کروں گا. نہیں سر، اس کی اجازت آپ کو کوئی نہیں دے گا. تنقید کرنے کے لیے اور تضحیق بنانے کے لیے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ گلی کے نکڑوں پہ کھڑے ہو کر، چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر، سگریٹ لگا کر، نائی کی دکان پہ بیٹھ کے، ٹھیلوں پہ بیٹھ کے آپ لوگ بیٹھ کے وہاں پہ صحابہ کی غلطیاں گن رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کی وقت کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی وہ صحابی ٹھیک ہیں، وہ صحابی غلط ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، لوگوں نے آج کل ایک نیا وتیرہ اپنا لیا، نیا ہتھ کنڈا اپنا لیا. جب اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، جب اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو دین سے دور کرنا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار سے دور کرنے کی کوشش شروع کر دی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بدگمانیاں پھیلیں. صحابہ کے درمیان آپس میں بہت ساری باتوں پر اختلافات ہوئے، لڑائی جھگڑے، جنگ و جدل ہوئی. اس بات کو الٹے سیدھے رنگ دے کر ضعیف روایات کی روشنی میں، بے سند روایات کی روشنی میں، حدیث کے متن کو بدل کر، ان کے ترجموں کو بدل کر لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں کجیاں، اناد، بغض، کینہ بھرنا شروع کر دیتے، جبکہ ائمہ اہل سنت کے ہاں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں تھا. اور بتاتے کیا ہیں کہ یہ اہل سنت کے امام اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی آپ مشاجرات کو بیٹھ کر گلی کوچوں میں بیان کریں. ہماری ایک پہلی بھی کلپ اس سے متعلق آ چکا ہے، یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے، جس کے اندر ہم نے اس کے اندر جنرل باتیں کی تھیں کہ مشاجرات صحابہ کو لاجیکلی، منطقی طور پر کیوں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. آج ہم ائمہ کے اقوال سے اس بات کو سمجھیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک قول نقل کرتا ہوں کہ ان کے پاس کسی بندے نے آ کے سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں اس معاملے پہ ڈسکس کرتے، مجھے بتائیں کہ جنگ و جمل اور صفین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے خون سے میرے ہاتھوں کو پاک صاف رکھا ہے، میں نہیں پسند کرتا کہ اپنی زبان سے ان کے بارے میں آلودہ کروں، کہ وہ جو معاملے ہو چکے اس میں اللہ نے ہمیں ان سے دور رکھا ہے، تو میں اپنی زبان کو ان معاملات میں ڈسکس کر کے انوالو نہیں کرنا چاہتا، میں بھی دور ہی رکھوں گا. امام ابو بکر الخلال نے کتاب السنہ کے اندر عمر بن عبدالعزیز کے ایک اور قول نقل کیا کہ عمر بن عبدالعزیز سے جب جنگ جمل کے بارے میں سوال ہوا نا، تو آپ نے فرمایا جس معاملے میں اللہ نے میرے ہاتھوں کو دور رکھا ہے اس کے بارے میں اپنی زبان کو اس کا حصے دار نہیں بناؤں گا. یعنی عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہم کو وہی بات جو پچھلے قول میں سمجھ رہے تھے کہ بھائی جس معاملے سے اللہ نے ہم کو دور رکھا ہے ہم اپنی زبانوں کو بھی اس معاملے میں سائڈ پر رکھیں گے، حصے دار نہیں بنائیں گے، انوالو نہیں کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کو بچہ کھڑا ہو کے جو حدیث کے فہم، بنیادی فہم سے محروم ہے، وہ کھڑا ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے اوپر سوال کھڑے کرنا شروع کر دے، ان کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرنا شروع کر دے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد امام ربی سے فرمایا کہ اے ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بدتکلف بحث اور تکرار نہ کرو، کل تمہارے نبی تمہارے مد مقابل ہوں گے. امام شافعی اپنے شاگردوں کو روک رہے ہیں کہ صحابہ کے درمیان ہونے والے معاملات پر بحث اور تکرار نہ کرو. احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل سے بڑا امیر اہل سنت کون ہے؟ امام اہل سنت کون ہے احمد بن حنبل سے بڑا؟
یہاں کہتے ہیں احمد بن حنبل تو شاہی کوئی نہیں. احمد بن حنبل سے بڑا کون ہے؟ کیا آپ احمد بن حنبل پر نواسب ہونے کا، نصبا ہونے کا، ناسبی ہونے کا فتویٰ دیں گے کہ وہ ناسبی تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہہ سکتے تھے نا حضرت علی کے بارے میں، جس طرح یہ اپنی 1.5 فٹ کی زبانیں نکال کے باتیں کرتے ہیں صحابہ پر، وہ بھی کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ خوبصورت بات. آپ نے فرمایا میں ان سب کے بارے میں اچھی بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم کرے، تمام صحابہ پر رحم کرے، چاہے وہ حضرت علی ہوں، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہوں. اسی طرح امام موافق بن عمران کا قول نقل کیا الشریعہ کے اندر امام آجری نے. وہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی بندے نے آگے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ تو آپ یہ سن کر غصے میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کسی کو قیاس نہ کرو. سیدنا امیر معاویہ آپ کے کاتب ہیں، آپ کے قرابت دار ہیں، اللہ کے وحی پر آپ کے امین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ اور قرابت داروں سے درگزر کرو، جو ان کو برا کہے گا اللہ، اس کے فرشتے اور سب لوگوں کی اس پر لعنت ہو. یہاں پہ لوگ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی شروع کر دیتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، جن کا اصول حدیث میں بھی سکہ مانے جاتے ہیں اور صوفیاء کے ہاں بھی ان کا بڑا مقام مانا جاتا ہے تزکیہ کے اندر، ان سے کسی بندے نے آگے کہا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کو جہنمی مانتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اس شخص پہ لعنت کرو. حسن بصری جیسا حلیم آدمی بھی اس معاملے پر اتنا سخت رویہ پیش کر رہا. عبام بن حوشب کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن پیدا کرو کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو، اور ان کے باہمی مشاجرات کو بیان مت کرو. مجھے بتائیں، یہ سب ائمہ اہل سنت ہیں، اہل سنت کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، ان کی محنتیں. پھر امام عبداللہ ابن مبارک، ان کا ذکر میں نے اپنی اسناد والی ویڈیو کے اندر بھی کیا، کہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان چلنے والی تلوار فتنہ تھی، مگر ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فتنے میں مبتلا تھے. یعنی میں چپ رہتا ہوں، میں کوئی کومنٹ پاس نہیں کرتا. ان پر وہ آزمائش اتری تھی، ان پر وہ آزمائش اتری تھی، وہ اپنی آزمائش کو پر کر رہے تھے، لیکن میں ان کے بارے میں کوئی زبان درازیاں نہیں کرتا، میں کوئی کومنٹس پاس نہیں کرتا، کوئی ججمنٹ نہیں دیتا. امام حماد بن اسامہ فرماتے ہیں، امام آجری نے نقل کیا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کے مقابلے میں کسی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کیوں تصور نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ صحابہ کرام ایک سٹیٹس ہے جو اب اچیو نہیں ہو سکتا. یعنی ایک بندہ بہت بڑا ولی ہو، وہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہو، 500 سال عمر پائے، 500 سال نمازیں رکھے، 500 سال روزے رکھے، 500 سال حج کرے، 500 سال زکوٰۃ دے، اللہ کے کسی فرض کو چھوڑے نہ، لیکن پھر بھی وہ صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی وہی ہیں جو گزر چکے، یعنی وہ سٹیٹس جو اچیو نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے صحابہ کے مقابلے میں کسی کو تصور بھی نہ کرو. امام علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ جو کسی ایک صحابی کی تنقیص کرتا ہے یا کسی عمل کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے یا ان کی برائی کرتا ہے، وہ بدعتی ہے. اور پرانا لا بدعتی اجلا نہیں، پرانا لا بدعتی جس نے پیچھے نمازاں بھی جائز کوئی نہیں. پرانے لا. احمد بن حنبل سے ایک دفعہ سوال ہوا، تحدیث احمد کے طور پر یاد آئی، میں نے اپنی پیچھے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ کتاب السنہ کے اوپر مبنی تھی جو امام ابو بکر الخلال کی تھی. تو اس کے اندر ان سے کسی بندے نے سوال کیا، سائل نے، احمد بن حنبل سے، کہ ایک آدمی ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے، یشتم معاویہ، شتم کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تنقیص کرتا ہے ان کی، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اس بات میں حضرت احمد بن حنبل نے فرمایا کہ لا اصلی خلفہ، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ہم نے بھی پڑھ لی کہ بدعتی ہو جاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کا تزکیہ تسلیم کیا جائے، سب کی تعریفیں بیان کی جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں. سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو کچھ ہوا اجتہاد تھا، اور سیدنا امیر معاویہ کی اجتہادی غلطی کی بنا پر ان پر تان کرنا، ان کو ملامت کرنا درست نہیں ہے. یہی بات ملا علی قاری نے بھی کہی کہ ان کو حد ملامت بنانا درست نہیں ہے. ہو چکا سو ہو چکا،
وہ ان کی اجتہادی خطا تھی، اللہ ان پر اور حضرت علی پر اور تمام صحابہ کرام پر رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس نشست کے اندر ائمہ محدثین کے اقوال سے سمجھا کہ ہم نے اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مابین ہونے والے جتنے بھی مشاجرات ہیں ان کو بڑے کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اپنی زبانوں کو کنٹرول کر کے بیان کرنا ہے، تو صرف ایجوکیشنل پرپسز کے لیے اور لمیٹڈ پبلک کے سامنے، تاکہ جو لوگ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو وہ سمجھیں۔ اور زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ چاہے جنرل پبلک ہو یا اسپیسیفک پبلک ہو، چاہے علماء ہوں چاہے عوام ہو، ان کے سامنے صحابہ کے محاسن بیان کی جائیں، ان کی اچھی باتیں بیان کی جائیں، تاکہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے متعلق محبت کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔